السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے آپ سے راضی ہوں اور ہم سب کو دونوں جہاں میں بہت بہت کامیاب کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جو لوگ بھی اپنا ذاتی کر لینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ولاگ ان تمام بہنوں کے لیے بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کی زندگی میں خوشحالی رہے، ان کا گھر رزق سے بھرا رہے، ان کا درس کا خوان کبھی خالی نہ ہو، ان کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا بنا رہے، کبھی بھی ان کے گھر میں محتاجگی نہ آئے۔ تو یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے اور یہ میں بھی کرتی آ رہی ہوں پچھلے کافی ٹائم سے۔ اس کے بارے میں مجھے جب سے ان حدیث کے بارے میں پتہ چلا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو مجھے الحمدللہ مجھے کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی۔ شکر الحمدللہ، اللہ کے فضل سے مجھے کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، شکر الحمدللہ۔ میں آپ کے ساتھ وہ آج 3 وظیفے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جو بہنیں بھی اپنا گھر کا خواب دیکھ رہی ہیں، ان کا یہ خواب انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ضرور پورا ہوگا، کیونکہ آپ کا ہر خواب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیسوں سے ہی پورا ہوتا ہے۔ گھر بھی آپ کو پیسوں سے ہی انشاءاللہ ملے گا، رزق بھی پیسوں سے ہی آتا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو پیسوں سے خریدتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بیسکلی پیسوں کے لیے بھی ہے، خوشحالی کے لیے بھی ہے اور گھر کے لیے بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ اپنی تنگرستی کا اور پورا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساری بات پتہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ تم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد قل اللہ احد پوری پڑھو، یعنی سورہ پڑھو، اور اس کے بعد درود شریف پڑھو، ٹھیک؟ اس کے جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو، تو اب ہم بہنیں گھر میں جو ہے مطلب ہر وقت تو باہر جاتی نہیں ہیں، تو اگر آپ گھر سے باہر گئی ہیں تو جب آپ گھر میں آئیں تو آپ بھی کیا کہتے ہیں، سلام کریں، قل اللہ احد پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ اور گھر میں رہتے ہوئے آپ جب بھی آپ اپنے کمرے میں انٹری کریں تو آپ سلام کریں، کیونکہ روز ہم لوگ کا باہر جانا ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جب بھی خواتین جو ہیں گھر میں اپنے کمرے میں انٹری کرتی ہیں تو وہ سب سے پہلے سلام کریں، پھر درود شریف پڑھیں، اور وہ قل اللہ احد پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھیں۔ اور آپ اس کے اثرات اپنی زندگی میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے چالو کریں۔ آپ کو ایک ہفتے میں 3 دن میں آپ کو رزلٹ دکھائی دینے لگے گا انشاءاللہ۔ پہلا تو یہ ہو گیا آپ کو کرنا ہے۔ اور ہاں، جو 7 ڈیز ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو قل اللہ احد نہیں پڑھنی، صرف سلام کرنا ہے، صرف اور درود شریف پڑھنا ہے۔ قل اللہ احد اس میں نہیں پڑھنی ہے، جو منتھلی 7 ڈیز جو ہوتے ہیں اس میں نہیں پڑھنی ہے آپ کو۔ اور دوسرا وظیفہ آپ کو جو میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، وضو کے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو آپ کو اس دعا کو کس طرح سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ انشاءاللہ آپ کو یہ دعا ایک تسبیح پڑھنی ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، یا ایسے بھی کسی ٹائم بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ جب آپ کو یہ یاد ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو یہ دعا کرنی ہے، میں اسکرین پہ اس کو دکھا دے رہی ہوں، ٹھیک؟ تو آپ اس کو یاد کر لیں، اور پھر وضو کے بعد بھی آپ کو یہ پڑھنی ہے ایک بار، اور ایک تسبیح آپ دن بھر میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کو، اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ اس کے بعد دعا مانگیں۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو چھوٹا موٹا گھر نہیں دیں گے، بڑا گھر دیں گے، بہترین گھر دیں گے انشاءاللہ، سکون والا دیں گے۔ اور آپ جب دعا مانگیں تو یہ ضرور کہیں، یا اللہ میرے دل کو خوش کر دینے والا، عافیت والا، برکت والا، سکون والا گھر اپنی رحمت سے عطا فرما، ٹھیک؟ اور یقین کے ساتھ ماننا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ صرف ایک بار ہی آپ کو یہ سورہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ صحیح سے الفاظ نہیں ادا کر پاتے تو پہلے آپ یوٹیوب پر سن لیں غور سے، یہ ساتھ پڑھ لیں، پھر اس سورہ کے معنی سے سمجھ کر پڑھیں۔ اور بہت ہی بابرکت سورہ ہے، اس میں ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ ہر وظیفے کی طرح اس وظیفے کی بھی پہلی شرط اور آخری شرط یہی ہے کہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے کلام پر
दिल में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए आपके, ठीक। जो दुआ आप कर रहे हैं आपने दिल के सुकून, दिल के इत्मीनान रख कर दुआ करनी है कि ये दुआ कबूल होगी, लाज़मी होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और आपको 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी ज़रूर करनी है और झूठ और धोखा नहीं देना है, क्योंकि सहाबा इकराम ने जब आकर के खुशखबरी दी, क्योंकि सहाबा कराम 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर अदा करते थे, झूठ और धोखा नहीं देते थे। आपको अपनी ज़िंदगी से अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से झूठ और धोखा निकाल रही हूँ, मुझे किसी से मतलब करना ही नहीं है। तो किसी ने अगर मेरे साथ धोखा दिया भी तो मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करनी है, तो आपको अपनी ज़िंदगी से ये निकालना होगा। तो वो सूरे नबा है, 30वें पारे की पहली सूरह है। इसको किसी टाइम भी पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद, सबसे ज़्यादा आपको अगर किसी टाइम भी पढ़ सकती हो, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इसको पढ़ने का यही है कि टाइम तहज्जुद का है, क्योंकि इस वक्त का टाइम बेस्ट टाइम है। इस वक्त पढ़े, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, फिर 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन कहें। दुआ मांगने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। दुरूद शरीफ या अरहमर राहिमीन कहना 3 मरतबा, फिर या दुल जलाली वल इकराम कहना 3 मरतबा, और उसके बाद आपको अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है यकीन के साथ सजदे में जा कर के, ठीक। दुरूद इब्राहिम पढ़ करके फिर आप सजदे में जाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें गिड़गिड़ा करके, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फज़्ल व करम से आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे और आप इसके असरात अपनी लाइफ में ज़रूर देखेंगे। और मुझे इंशाअल्लाह फिर आप कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 100% आपकी होगी। अगर आपने 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है और झूठ से अपने आप को बचाना है, और आपके वहाँ से असबाब पैदा होंगे, बनेंगे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकती हैं। इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।